وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی مجلس میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک نکاح بھی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عنوان پر گفتگو کی جائے جس کا تعلق نکاح سے بھی ہو اور عام اصلاح معاشرہ سے بھی ہو. اسی مناسبت سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اس روایت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے: یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کی طاقت استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. دو فائدے اس کو حاصل ہوں گے. کون سے دو فائدے حاصل ہوں گے؟ پہلا فائدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اغض للبصر، کہ اس کی نظر، اس کی نگاہ جھک جائے گی، محفوظ ہو جائے گی. آج کے دور میں بد نگاہی اور بد نظری ایک ایسا گناہ بن چکا ہے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ حق تعالیٰ نے آنکھ کی شکل میں جو عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ روشنی سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں پھیلتی ہیں، سکڑتی ہیں. تو یہ پھیلنے سکڑنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے ذرا سی دیر کا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ تقریباً 9 مائل کی رفتار طے کر لیتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی عظیم نعمت رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو ایک واقعے سے اندازہ لگائے جس کو مستدرک، جو حدیث کی ایک مقبول اور مستند کتاب ہے، اس میں بیان کیا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک عابد کا، متقی پرہیزگار بندے کا واقعہ بیان کیا کہ جو ہما وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، پلک جھپکنے کے بقدر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی.
اور وہ تنہائی میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکے، اس لیے وہ ایک جزیرے پر چلا گیا جہاں چاروں طرف پانی، تاکہ وہیں اللہ کی عبادت تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کر سکے۔ حق تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پانی کا ایک میٹھا چشمہ جاری کیا، انار کا درخت اگا دیا، وہ انار کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہما وقت اپنے خالق و مالک کی، اپنے رب کی، پروردگار کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح اخلاص اور بے ریائی کے ساتھ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور ریاکاری کا احتمال بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاکاری وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، اور یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔ اور اس نے حق تعالی سے دعا کی کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور زمین میرے جسم کو فنا نہ کرے، تاکہ میں اسی حالت میں کل قیامت میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اب حدیث کے اندر مزید وضاحت آئی کہ آخرت میں اس بندے کو رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میرے فضل و احسان سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا آپ کے فضل سے کیوں، بلکہ میری عبادتوں کی وجہ سے میں نے 500 سال تک آپ کی عبادت کی، وہ بھی ایسی عبادت جو اخلاص سے لبریز تھی، جس میں ریا کا، دکھلاوے کا، نام و نمود اور شہرت کا دخل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اس بندے کو اپنے عبادتوں پر بڑا ناز معلوم ہوتا ہے، حکم ہوگا فرشتوں سے اس کی عبادتوں کو ایک طرف رکھا جائے، اور دوسری طرف ہم نے جو نعمتیں اس کو عطا کر رکھی تھی وہ رکھی جائے۔ تو آنکھ کی جو نعمت اللہ نے دی تھی، تنہا اسی نعمت کی ادائیگی میں 500 سال کی وہ مخلصانہ عبادت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور حکم دیا جائے گا جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا نہیں پروردگار، تیرے فضل و احسان سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ اب حکم ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آنکھ کی جو نعمت رب کائنات نے ہمیں دی ہے کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات اور بیان کی ہے کہ ہر نعمت کے 3 حق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بندہ نعمت کی قدر پہچان۔ نمبر 2، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 3، نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ اب سوچئے کہ آنکھ کی یہ جو عظیم نعمت ملی، ہم نے اس کی قدر پہچانی ہے یا نہیں، اور اس پر باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا یا نہیں، اور تیسری اہم بات کہ ہم اس نعمت کا استعمال جائز کاموں میں کرتے ہیں یا ناجائز میں زیادہ۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ گناہ اور معصیات کے اسباب اتنے ہو چکے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اور آنکھ کی نعمت کا غلط اور ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، تو ایک ہی جملے میں حکم دیا، اور وہ بھی خطاب صرف مردوں کو، عورتیں ضمناً آ گئی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں
وہ سمجھتے ہوں گے کہ اقیمو مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں صرف مردوں کو خطاب نہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ آتوا الزکاۃ یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں خطاب صرف مردوں کو نہیں، عورتیں بھی شامل۔ بس اتنے مختصر جملے میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ الگ سے خطاب عورتوں کو نہیں کیا گیا، لیکن نظر کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا، حق تعالیٰ نے مردوں سے الگ خطاب کیا اور عورتوں سے الگ، وہ بھی اپنے نبی کی زبانی۔ حق تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیارے آقا آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور فرما وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیارے آقا آپ ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دونوں کو الگ الگ خطاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کی نظر کی حفاظت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، اور ہم اسے اہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ بنی آدم کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں ہر ایک کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا۔ والعینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اور آپ نے فضائل وغیرہ کی تعلیم کے دوران بارہا یہ روایت سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری یہ شیطان کے ابلیس کے زہر آلودہ تیروں میں سے ہے، جو اس کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت، جس کا ذائقہ وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا پہلی نظر ابتدائی نظر معاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا نے فرمایا کہ اے علی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، اچانک کی ابتدائی نظر معاف ہے۔ اچانک کی کہہ رہا ہوں، قصدن کی نہیں، اچانک کی ابتدائی نظر معاف ہے، لیکن اس کے بعد کی نظر معاف نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مریض کے عیادت کے واسطے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ احباب بھی تھے، تو آپ کے ساتھ آنے والوں میں سے کوئی بندہ جس مریض کے یہاں پہنچے تھے عیادت کے لیے، ان کی مستورات میں سے خواتین میں سے کسی کو دیکھنے لگا تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری آنکھ پھوٹ جاتی، یہ بہتر ہوتا اس سے کہ تو اس کی جانب اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھتا۔ اور ہمارے اکابر و اسلاف کے کیا اقوال ہیں، فتاوی رحیمیہ میں بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اس سلسلے میں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے ایاکم والنظرۃ فإنها تضرب فی القلب شہوہ وکفی بہا فتنہ، کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرو اس لیے کہ بری نظر دل میں شہوت کا بیج اگاتی ہے اور فتنہ پیدا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہر ایک نے سنا ہوگا۔ آپ کا یہ جملہ ہے کہ بد نظری کے بارے میں ابلیس کہتا ہے
کہ یہ اس کا ایسا تیر ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی، یہ وہ تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہترین کتاب لکھنے والے زاد المعاد کے نام سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ بد نظری شیطان کا، ابلیس کا ایسا تیر ہے جس کو دیکھا جائے اسے بعد میں لگتا ہے دیکھنے والے کو پہلے تباہ کر دیتا ہے، یعنی یہ تیر سامنے بعد میں جائے گا، پہلے دیکھنے والے پر لگے گا۔ اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی معصوم اولاد کے بارے میں کہ یادداشت کمزور ہے، حافظے کمزور ہے۔ کیوں ایسا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ عموماً، ماں باپ دونوں، ذرا اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیجئے، بستر پر پڑے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہیں، پھر بھی زنا میں مبتلا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ شریف میں آئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں کچھ لوگ رب العالمین کے دربار میں لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح فضا میں اڑا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا پیارے آقا یہ کون ہوں گے، کچھ علامت تو بتلا دیجیے تاکہ ہم بچیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تم میں سے، تمہاری برادری میں سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، راتوں کا قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی اور خلوت میں ہوں گے تو ان کی تنہائیاں پاک اور صاف نہیں ہوگی، وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو آج جو اولاد کے سلسلے میں والدین کی ایک عام شکایت ہے کہ یادداشت کمزور ہے، اولاد کا قصور بعد میں ہے۔ والدین پہلے خود اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ ان کی نظر کتنی محفوظ ہے، کتنی محفوظ نہیں۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کانگھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ کتنے ذاکرین ایسے ہیں کہ ذکر کی وجہ سے دل میں ایک نور پیدا ہوا، لیکن جہاں بد نظری میں مبتلا ہوئے اس نور سے محروم کر دیے گئے۔ اس لیے آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تمام اکابر کا، صوفیاء کرام کا، بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بد نظری کے ہوتے ہوئے دل کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ مکتوبات میں حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے لیکن دل ہلا دینے والی ہے۔ فرمایا جس آدمی کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ اس لیے بد نظری میں مبتلا حضرات ذرا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بندہ نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ اس کی نظر محفوظ ہو جائے گی، اور سمجھیے کہ اگر نظر محفوظ ہو گئی
تو شرمگاہ محفوظ، دل محفوظ، ایمان محفوظ۔ اور آگے دوسرا فائدہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ حق تعالی نے حیوانات میں فطری طور پر خواہش کا مادہ رکھا ہے، انسان کے اندر بھی رکھا ہے، دیگر حیوانات میں بھی رکھا ہے۔ تو اب یہ جو خواہش کا مادہ انسان میں رکھا گیا، اس خواہش کی تکمیل کے دو راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک ناجائز راستہ، وہ تو زنا کا ہے، اور ایک ہے جائز راستہ، وہ نکاح ہے۔ نکاح کی وجہ سے جہاں انسان اپنی خواہش کو جائز مقامات میں استعمال کرتا ہے، دوسری طرف ڈھیر سارے فوائد دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اسے حاصل ہو جاتے۔ جہاں نظر محفوظ ہو گئی، ساتھ ساتھ میں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں 18ویں پارے کی ابتدائی 10 آیتوں میں کامیاب ایمان والے بندوں کی 7 علامتیں، 7 صفتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ جن میں 7 علامتیں ہو، مجھے 7 نہیں بتلانی ہے، لیکن 7 میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جس کی شرمگاہ محفوظ ہو گئی وہ بندہ کامیاب ایمان والا ہے۔ اور شرمگاہ محفوظ کیسے ہوگی؟ وہ نکاح کی وجہ سے، نہ کہ زنا کی وجہ سے۔ اور متعدد روایات میں یہ مضمون ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے ضمانت دے، ذمہ داری دے اس چیز کی حفاظت کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی، اور اس چیز کی حفاظت کی جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، میرے آقا علیہ السلام کا وعدہ ہے جس میں 19-20 کا امکان نہیں۔ آقا فرماتے اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ نکاح کی وجہ سے جب شرمگاہ محفوظ ہو گئی، اور شرمگاہ محفوظ ہونے پر نبی علیہ السلام جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں، ضمانت لے رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اور شرمگاہ کے محفوظ ہونے پر کیا نہیں ملتا؟ بخاری شریف کی روایت میں جب شرمگاہ محفوظ تو یہ بندہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر روایت نقل کی ہے کہ جب کل قیامت میں ہولناکی اور وحشت کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، اور بندہ سایہ تلاش کرے گا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے موقع پر جن 7 خوش قسمت بندوں کو رب کریم اپنے عرش کے سائے میں مقام دے گا، ٹھکانہ دے گا، وہ 7 بندوں میں ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت زنا کی جانب، بدکاری کی جانب بلائے، اور وہ کہتے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بدکاری سے رک جائے، یہ بندہ کل قیامت میں رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس دن رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے میں نے نبی علیہ السلام سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 تک گنوایا کہ اگر اس سے زیادہ مرتبہ سنا نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے بیان نہ کرتا۔ میں نے تو 7 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ یہ روایت سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک گنہگار بندے کا ذکر کیا جو فاسق فاجر ہر طرح کے گناہ میں مبتلا تھا۔ اب ایک عورت اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو وہ اس کے پاس کچھ مطالبے کے لیے گئے۔ اس نے کہا میں تجھے اتنے دینار دوں گا لیکن شرط یہ کہ میں تجھ سے بدکاری کروں گا۔ وہ مجبور تھی، پریشان تھی، مجبوراً تیار ہو گئی۔ جب یہ بندہ بدکاری کے لیے بیٹھا تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا میں نے ابھی تجھ سے کوئی غلط کام کیا نہیں، پھر کیوں روتی ہے؟ کہا جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ کام میں نے کبھی کیا نہیں، میں بہت مجبور تھی اس لیے اس پر تیار ہوئی، اللہ سے ڈرو۔ اس پر یہ بات اثر کر گئی اور اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا، وہ رقم بھی ایسے ہی اس کے حوالے کر دی، اور خدا کا کرنا ایسا کہ اسی رات کفل کا، یعنی یہ جو قرض دینے والا بندہ تھا اس کا نام کفل تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرمائی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک اور دلچسپ واقعہ لکھا ہے شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں۔ مدینہ منورہ کے جو 7 مفتیان کرام فقہا مشہور ہے ان میں ایک نام حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ حج کے لیے چلے، راستے میں ایک مقام ابوا کر کے وہاں ٹھہرے، ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، وہ کھانا لینے چلے گئے۔ سامنے ایک پہاڑ تھا اور اس پر ایک عرب بدو عورت رہتی تھی، وہ برقع اوڑھے ہوئے آ گئی۔ سلیمان بن یسار نے خیال کیا شاید یہ کھانا مانگنے کے لیے آئی ہے، کھانا تلاش کرنے لگے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے ایک مرد سے۔ اب احرام کی حالت ہے، حج کا سفر ہے، مکے کا ارادہ ہے، مدینہ سے نکلے ہیں، اور اس طرح کی پیشکش اس خاتون کی جانب سے ہو رہی ہے۔ سلیمان بن یسار بھاڑے مار مار کر رونے لگے، وہ گھبرا کر چلی گئی۔ جب ساتھی کھانا لے کر آیا تو دیکھا آنکھیں سرخ ہے، لال ہے۔ کا کیا بات ہوئی؟ کا بس کچھ نہیں۔ کا کیا بات ہے؟ کا گھر والوں کی یاد آئی تھی؟ کہ نا، گھر والوں کی یاد میں کوئی ایسا نہیں روتا، کچھ تو بات ہے۔ مجبوراً آپ نے پورا قصہ سنایا۔ ساتھی کہنے لگا الحمدللہ آپ تھے، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا، آپ تھے، بچ گئے۔ خیر وہاں سے چلے، مکہ پہنچے، کعبہ کا طواف کیا، طواف کر کے پیچھے آ کر بیٹھے۔ اسی حالت میں سلیمان بن یسار پر کچھ غنود کی طاری ہوئی تو خواب میں ایک حسین و جمیل خوبصورت مرد کو دیکھ رہے۔ پوچھا آپ کون؟ کہ میں یوسف۔ کہ یوسف کون؟ یوسف بنی اسرائیل کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، نصف حسن تنہا ان کو دیا گیا تھا۔ تو کہا ہاں بنی اسرائیل کا پیغمبر۔ تو سلیمان بن یسار کہنے لگے کہ زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ تو بڑا عجیب ہے۔ جواب ملتا ہے کہ ہاں، لیکن ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا جو قصہ پیش آیا وہ اس قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اصل چیز ہے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت، تو اس کا آسان راستہ شریعت نے نکاح رکھا ہے۔ تو نکاح یہ صرف ایک رسم نہیں،
یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ تقوی آنے کا ذریعہ ہے، اور خاص کر نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں جمعہ کے بعد جو نکاح ہونے والا ہے، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے، نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، زندگی میں تقوی آنے کا اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے زندگی کے آراستہ ہونے کا، اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔